الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اور اس بات کو اچھی طرح جان لو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں اجر بہت بڑا ہے. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا کچھ بیان گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں بیان ہو چکا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے دو بڑے فتنوں کا
دو بڑی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ تقریباً ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ پہلی آزمائش دنیا کا مال اور دنیا کی دولت ہے۔ دوسری آزمائش انسان کے لیے اس کی اولاد ہے، اور اولاد کے سلسلہ میں کئی طرح کی آزمائش انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اس میں چند ایک آزمائشوں کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ اولاد کی طرف سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے ان کی کفالت کی وجہ سے کہ اولاد کی پرورش کرنی ہے، تو پرورش میں انسان کو ذمہ داری ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، مگر پابندی یہ لگائی کہ کم از کم لقمہ حرام سے اپنی اولاد کو بچانا یہ از حد ضروری ہے۔ اگر انسان تھوڑے پر اکتفا کرے اور کفایت شعاری اس کا طریقہ اور دستور اپنائے تو یقیناً اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ فضول خرچی اور عیش و عشرت اور زیب و زینت اور تکلفات اور نمود و نمائش اور دکھاوا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر حلال پر اکتفا نہیں کرتا، پھر وہ دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے مال جمع کرتا ہے کہ میں اپنے گھریلو ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات اور زندگی کی عیش و عشرت، زیب و زینت، ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر حلال پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو کئی قسم کے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس بات سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو جو لقمہ کھلاتا ہوں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ انسان اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کی پرورش ہوگی حرام پر تو یقیناً ایسی اولاد والدین کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ اس انسان کی نہ اپنی عبادات قبول ہوتی ہیں، جس کا روزگار، جس کی کمائی، جس کا ذریعہ معاش حرام کا ہے، اور رہا اس کی اولاد کا مسئلہ جس کو لقمہ حرام پر اس نے پرورش کی ہے، ایسی اولاد دنیا میں انسان کی ذلت کا، بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور عموماً زیادہ تر اسی طرح کی اولادیں اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کی پرورش میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس کو لقمہ حلال کھلاؤ، سادہ زندگی کی ترغیب دو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی خود بھی سادہ گزاری اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی، اور پوری امت کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی وہی ہے جو حلال پر گزر جائے اور سادگی کے ساتھ گزر جائے، ورنہ زندگی کے تکلفات اور زندگی کی عیش و عشرت کا سامان یہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ انسان کو ایک سہولت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بڑی مل جائے، اس سے بڑی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بڑی مل جائے۔ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، اللہ نے فتح دی، جنگی قیدی آئے، غلام آئے، اور آپ نے ان کو صحابہ کرام کے اندر اور مستحق افراد کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود نہیں گئے اور اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا کہ آپ بھی جا کر ایک غلام کا مطالبہ کریں، دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے، اگر ہمیں غلام مل جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی اور جا کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو غلام سے کہیں زیادہ بہتر اور اللہ کو کہیں زیادہ پسندیدہ ہے؟ کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ عمل تم کر لو، ایک نہیں سینکڑوں غلام بھی ہوں ان سے کہیں زیادہ یہ بہتر، افضل اور پسندیدہ ہے، اور نہ صرف اجر و ثواب میں بڑھ جاؤ گی بلکہ اس عمل سے دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ پاک دور فرما دے۔ ہمیشہ سادگی کا درس دیا، اور دنیا کی زیب و زینت اس کو نہ اپنے لیے پسند کیا نہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کیا۔ تو اولاد کی طرف سے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اپنی اولاد کو کفایت شعاری اور سادہ زندگی اگر اس پر لگائیں گے تو زندگی پرسکون، ورنہ اولادوں کے مطالبات اس قدر بڑھتے ہیں کہ آدمی بعض بات اپنی جان دے دیتا ہے مگر تب بھی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی۔ اصل مومن کا گھر آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں۔ دوسرے نمبر پر اولاد آزمائش بنتی ہے والدین کے لیے جب اولاد کی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے۔ حکم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دینی ہے تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دو۔ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، دین اسلام، عقیدہ توحید، نبی پاک کی سنت، سب سے پہلے یہ چیز ان کو اچھی طرح باور کراؤ۔ اور بچہ جب بولنے سیکھتا ہے تو حکم ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ اللہ کی پہچان کرواؤ، اللہ کے رسول کی پہچان کرواؤ، رسول اللہ کے صحابہ کے نام کی پہچان کرواؤ،
دین کی تعلیم سے اس کا آغاز کرو، اور انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا جب تمہارا عزیز دنیا سے جا رہا ہے تو اس وقت لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ جب تم دنیا میں آیا تھا تو تب بھی وہی الہ اور معبود، اور اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو وہی معبود ہے۔ اگر زبان پر یہ کلمہ آ گیا تو فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ یقیناً عطا فرمائے۔ اولاد کی تعلیم کی فکر اگر والدین نہ کریں تو پھر والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے وہی اولاد جس کو بڑی ڈگری پر بٹھا دیا، بڑے عہدے پر بٹھا دیا، بیرون ملک بھیج دیا، وہ کروڑوں اربوں کا مالک بنا، سب کچھ ہوا، مگر اس اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا تک پتہ نہیں۔ ان حقوق کی پاسداری تب کرے گا جب آپ اس کو تعلیم دیں گے، قرآن کی حدیث کی، اس کی تربیت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے دین کی بنیاد پر، اور آج کا مسلمان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے انگلش اور جدید یہ دنیاوی علوم کی بنیاد پر۔ اس کو ضرور سیکھیں، مگر اس کی بنیاد یہ بتائیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول اللہ کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ پہلے یہ بنیادی عقائد، طہارت، عبادات، یہ چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اگر وہی بچہ دین کا عالم بن جائے، مبلغ بن جائے، داعی بن جائے، تو یہ نور علی نور والدین کے لیے دنیا میں آخرت میں سب سے بڑی عزت کا باعث بن جائے گا۔ ورنہ دولت کیا ہے؟ دولت تو اللہ نے کافروں کے لیے سب سے زیادہ ان کو دی ہے، وہ خود بھی دولت مند ہیں، ان کے بچے دولت مند ہیں، مگر اللہ کی نظر میں ذلیل ترین اگر ہے تو وہ لوگ ہیں جو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو شر دواب بدترین قسم کے لوگ کہا ہے، جو اسلام سے، اسلام کے عقائد سے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے آ رہی ہے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے والد محترم جہاد کے لیے جانے لگے تو ابھی امام ربیعہ پیدا نہیں ہوئے، تو ان کے والد عبد الرحمن الفروخ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ میری جمع پونجی ہے، کچھ اشرفیاں تھیں، کچھ سونے کے سکے تھے، کہا یہ گھر کا خرچ ہے، مجھے پتہ نہیں میں جہاد پہ جاؤں زیادہ دیر لگ جائے یا شہید ہو جاؤں، ابھی گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، امید ہے، یہ خود نکل گئے جہاد پر، گھر والوں کو خرچہ دیا، اللہ کے سپرد کیا، بعد میں اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ربیعہ رکھا، اور یہی ربیعہ امام مالک کے استاد بنے۔ کیسے بنے؟ والد گھر میں نہیں، والدہ ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت بچپن سے انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود۔ اگر یہ تربیت کا صحیح ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوئی، تو یقیناً یہی بچہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں، کسی گمراہ شخص کے نظریات میں، کسی جھوٹے اور گمراہ کرنے والے شخص کے عقیدے کو قبول نہیں کرے گا،
بلکہ وہ خالص قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا، سمجھانے والا۔ ماں نے تربیت کی اور بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باشعور ہوا، پھر اس کو قریبی درسگاہ میں بھیجا۔ بچے نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر اور بڑا ہوا، پھر اس کو شہر میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ وہاں جا کر بچے نے اپنی دینی تعلیم کو مکمل کیا، اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ریلیٹڈ ہے، انسان اس سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں ان کی بنیاد دین ہے۔ آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، ان ساری ایجادات کا اصل منبع اللہ کا قرآن ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب یہ نوجوان ہو چکا ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام ہے۔ دور دور سے لوگ آتے، ایک بہت بڑی درسگاہ اس بچے نے بنائی، مسجد کا خطیب بھی ہے اور ایک بہت بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہے۔ دور دور سے آنے والے دنیا میں شاگرد اس کے پاس آتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ان شاگردوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ تقریباً 25 سال کے بعد اس کا باپ دوبارہ اپنے گھر میں آیا۔ اب باپ نے آ کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا۔ باپ گھر سے گیا تھا، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، آج 25 سال عمر ہے، نوجوان۔ عبدالرحمن الفروخ غصے میں آئے، پوچھا نوجوان سے کہ تم کون ہو؟ یہ گھر میرا ہے۔ اب امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہیں کوئی غلطی تو نہیں لگی؟ گھر ہمارا ہے، تم کون ہو؟ آپس میں باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا۔ کلیش ہوا، باپ جھگڑے تک پہنچی، وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اندر سے امام ربیعہ کے پاس آ گیا، انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بزرگ ہے، کہتے ہیں میرا گھر، میں ان کو جانتا۔ کہا تمہارا باپ اس منظر ہے۔ پھر پہچان ہوئی، باپ اور بیٹا آپس میں گرم جوشی سے ملے، اور پھر کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے چلے گئے، تو عبدالرحمن اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گیا تھا، اور اللہ نے مجھے اتنا یہ ہونہار بیٹا دیا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ وہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے، کوئی سونے کے سکے دیے، وہ کہاں پہ صرف ہوئے؟ کہا ابھی نماز کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے جائیے، آپ واپس آئیں تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں۔ نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے، اتنی دیر میں لیٹ ہو گئے، جماعت ہو چکی تھی، اور بعد میں بیان جاری تھا، اور بیان دینے والے امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالرحمن نماز پڑھنے سے پہلے کچھ دیر بیٹھے، بیان سنا، لوگوں کو سننے کا شوق دیکھا، سوال و جواب ہوئے، پھر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پوچھا یہ امام کون ہے؟ کیوں کبھی پہلی ملاقات تھی، صحیح پہچان نہیں ہوئی، امام ربیعہ نے اوپر رومال لیا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ امام ربیعہ ہے، عبدالرحمن الفروخ کا بیٹا ہے۔ اپنا سر پکڑ لیا اور حیران واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی کو مبارکباد دی۔ کہا اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سونے کے سکے اور اشرفیاں کہاں ہیں،
مجھے سمجھ یہ ہے وہ ذمہ دار مائیں اور یہ ہے وہ ذمہ دار اولاد اور یہ ہے والدین جو اپنی اولاد کی تعلیم کے آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم ہیں کہ اس دنیاوی تعلیم کے لیے دھکے بھی کھاتے ہیں اور غیر مسلموں کی تعلیم دلواتے ہیں، پھر بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ گستاخی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو بچے نافرمان۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس بغاوت میں نافرمانی میں ہمارا جرم کتنا، ہم اس کی طرف لے کر نہیں آئے، مسجد میں لے کر نہیں آئے، قرآن کی طرف لے کر نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی طرف لے کر نہیں آئے، پھر یقیناً وہ بچہ صرف دنیا کے مال کا پجاری بن جاتا ہے، اس کو اپنے والدین کے ساتھ محبت نہیں رہتی، محبت ہوتی ہے والدین کی جداد اور وراثت۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ایک تیسری آزمائش یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہی جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا، کہ اولاد کے بیٹی ہو یا بیٹا اس کے بالغ ہونے کے بعد والدین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آئندہ اس اولاد نے اپنا گھر آباد کرنا ہے۔ اب اس کے لیے رشتے کا انتخاب والدین کرتے ہیں، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، گھر آباد ہوتے ہیں۔ اب رشتے کے موقع پر اگر ہم نے دین کو ترجیح دے دی، یقیناً اس کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے ترجیح دی مال و دولت کو اور بڑی بڑی ڈگریوں کو، بڑے بڑے خاندانوں کو، بڑے بڑے عہدوں کو، اس بات کو ترجیح دے دی، تو پھر آپ یاد رکھیے وہ بچہ چند دن ضرور عیش کر لے گا، مگر نہ دنیا میں آپ کے لیے عزت کا باعث، نہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھو۔ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا اے ابو ہریرہ، تنکح المرأۃ لأربع، کوئی بھی آدمی جب نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو 4 قسم کی چیزیں ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ لحسبھا، کوئی کسی عورت کے حسب نسب کو دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا اونچا ہے۔ لمالھا، کوئی اس خاندان کے مال کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے بڑے مالدار ہیں، پیسہ کتنا ہے، کتنی جہیز میں کتنا ملے گا، وراثت کتنی ملے گی، حصہ کتنا ملے گا، مال کتنا ملے گا، کوئی مال کو دیکھتا ہے۔ والے جمالھا، اور کوئی رشتے کی بنیاد پر دیکھتا ہے حسن و جمال کو کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، یا اگر لڑکی کے لیے لڑکا چاہیے تو وہ کتنا خوبصورت ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والے دینھا، اور کوئی وہ خوش نصیب ہے جو نہ خاندان کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ دولت کو دیکھتا ہے، نہ حسن و جمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کے پیش نظر فقط دین ہے، اخلاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات۔ اب اگر دین کو دیکھنے کے بعد ان باقی چیزوں میں سے ساتھ مل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت دین والی ہے، لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، بااخلاق ہے، لڑکی باپردہ ہے، دین والی ہے، مگر وہ صاحب مال بھی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، جس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، صاحب دین بھی ہے، صاحب اخلاق بھی ہے، صاحب حیا بھی ہے، اور صاحب مال بھی ہے۔ یہ اضافی اللہ نے نبی پاک کے لیے یہ فضل دیا، ورنہ آپ نے کبھی مال کی پرواہ نہیں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھا، اس کے دین کو دیکھا، اس کی
پاسداری کو دیکھا، عفت اور عصمت کو دیکھا، اس کے حیا کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، ابو ہریرہ دین والی عورت کے ساتھ کامیابی حاصل کر، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تربت یداک، دنیا میں تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے گا، دوسرے معنوں میں دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، تیری دنیا عذاب بن جائے گی اگر تو نے دین والی عورت کو ترجیح نہ دی۔ آج میرے بھائیوں یہ ساری ذمہ داری جو اولاد کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم نے صرف اس کو جمعے پر سننا اور سنانا نہیں، اس کو عملی زندگی میں بھی لانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر جمعہ میں کوئی ایک بات آپ پلے باندھ لیا کریں تو شاید آپ کے لیے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ خطبہ جمعہ کے آداب تو کافی زیادہ ہے، ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا یہ از حد ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے، لازمی بھی ہے، اور اجر اور فضیلت اور مکمل ثواب اسی کو ملتا ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچتا۔ بہرحال آپ اپنی مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ لیٹ ہونے کی آپ کی کیا وجہ تھی، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو مسئلہ بتا دیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو پہلے آنے والے بھائی آگے بیٹھا کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کو گردنیں پھلانگنی نہ پڑے۔ جمعہ کے دن نبی پاک نے فرمایا کہ کبھی بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ آؤ، اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے والوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے جہنم میں داخل ہونے کے لیے وہ کراس کر رہے ہیں کسی پول کو، جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ معمولی نہیں، پہلے آنے والے بھائی آگے بیٹھیں گے تو پیچھے والے بھائی آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں بے شک خطبہ بھی ہو رہا ہو، مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں، کیونکہ یہ عام جلسہ نہیں ہوتا، عام جگہ نہیں ہوتی، عام محفل نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہے، خطبہ جمعہ ہے۔ تو مسجد کا پہلا ادب ہی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے ملے، جماعت نہیں ہو رہی تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، سنتے پڑھیں، اگر سنتے بھی نہیں پڑھنی تو کم از کم 2 نفل تحیات المسجد یہ پڑھ کر بیٹھنا ہے۔ اکثر بھائی آ کر بیٹھتے رہتے ہیں، اگر میں ان کو سمجھانے لگ جاؤں تو میرا اپنا مسئلہ رہ جاتا ہے، اس لیے میں موقع پر ٹوکتا نہیں۔ تو آئندہ سے بھائی کوشش کریں کہ خطبہ کے دوران بھی آپ آتے ہیں تو 2 رکعت نماز بے شک باہر پڑھ لیں، سین میں پڑھ کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو، آداب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔